دین سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بت پرستی پھیلانے میں لگا دی۔ اسے کوئی نئی شکل والا بت ملتا وہ اسے اٹھا کر کعبہ میں لے آتا تھا۔ عمر بن لوہی کے پاس ایک جن بھی تھا جس کا نام ابو سمامہ تھا۔ ابو سمامہ جن نے عمر کو ان لکڑی کے تختوں پر بنی تصویروں یعنی بتوں کے بارے میں بتایا، اس جگہ کی نشاندہی کی اور کہا، یہ بت تمہارے لیے عزت، سکون اور حکومت لائیں گے، انہیں مٹی سے نکال لاؤ، یہ بت ہر مشکل اور برے وقت میں تمہاری مدد کریں گے۔ عمر مٹی اور ریت میں کھدائی کر کے ان بتوں کو اپنے ساتھ لے آیا اور کعبہ میں رکھ دیے۔ اس سال حج کے موقع پر عمر نے لوگوں سے کہا، یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی عبادت کرو، یہ تمہیں مشکل وقت سے بچائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، دشمن کے خلاف جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ مکہ کے تقریباً ہر گھر میں بت موجود تھے۔ تمام لوگ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے بت کو سلام کرتے، چھوتے، اس سے اپنی حفاظت اور کامیابی کی دعا مانگتے۔ گھر واپس آتے ہی وہ اپنے بتوں کے سامنے حاضر ہوتے اور انہیں سلام کرتے۔ سفر کے دوران جب کہیں رات گزارنے کے لیے رکتے تو 4 پتھر ڈھونڈتے، ان میں سے بہترین پتھر کو خدا بنا لیتے اور باقی 3 پتھروں کو کھانا بنانے کے لیے چولہے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد عرب میں بت پرستی عام ہو گئی۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا۔ ایسے لوگ جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، ان کے گھروں میں بت موجود نہیں تھے۔ انہیں عرب میں حنیف کہا جاتا تھا۔ اسلام آنے سے پہلے کے زمانے میں پائے جانے والے بتوں کے متعلق معلومات دلچسپی کے لیے یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ منات، عرب میں سب سے پرانا بت منات تھا۔ اس بت کی شکل عورت جیسی تھی۔ یہ بحیرہ احمر کے ساحل پر قدید کے مقام پر نصب تھا۔ منات عرب کے 3 بڑے خداؤں میں سے ایک تھا۔ سورہ النجم میں ان تینوں لات، منات اور عزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ خدا کی بیٹی کے طور پر منات کی عبادت کرتے تھے۔ قبیلہ بنی ازد اور بنی غسان منات کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ منات کی حاضری کے بغیر ان کا حج مکمل نہیں ہوتا تھا۔ بنی اوس اور بنی خزرج حج اور عمرے کا احرام منات کے پاس آ کر کھولا کرتے تھے۔ منات کے بت کے سامنے قربانی کرنا عام تھا۔ لات، طائف کے رہنے والے بنی ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بت بھی ایک عورت کی شکل کا تھا، کیونکہ اس کی عبادت کرنے والے اسے بھی خدا کی بیٹی تصور کرتے تھے۔ یہ بت طائف میں ایک چکور ٹیلے پر نصب تھا اور اس کے اوپر ایک مکان بنا ہوا تھا۔ طائف کے لوگ لات کے ٹیلے کا طواف بھی کرتے تھے۔ اس ٹیلے کے قریب ایک شخص ستو کا مشروب بنا کر پلایا کرتا تھا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد اس کا بت بنا کر اس کی عبادت بھی شروع کر دی گئی۔ اس کا نام الات رکھا گیا۔ قریش بھی الات کو خدا مانتے تھے اور رات سونے سے پہلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں اس بارے ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے کبھی لات و عزا اور اس تیسرے بت منات کو دیکھا ہے؟ اور کیا کبھی اپنے اس دعوے پر غور کیا ہے کہ تمہارے بیٹے ہیں اور رب کی بیٹیاں؟ یہ تو بڑی ہی بے تکی اور صفاقانہ تقسیم ہے۔ عزا، عرب میں تیسرا بڑا بت عزا تھا۔ اس کی شکل بھی عورت کی سی تھی۔ ان کے عقیدے کے مطابق عزا خدا کی 3 بیٹیوں میں سے ایک تھی۔ مکہ سے چند کلومیٹر دور وادی نخلا میں ببول کے ایک درخت کے نیچے یہ بت نصب تھا۔ بعد میں عمر بن لوہی نے ہی اس کا بت بنوا کر بیت اللہ میں بھی رکھوا دیا۔ عرب کے لوگ حلف لینے کے لیے لات اور عزا کی قسم اٹھایا کرتے تھے۔
جنگ میں بھی وہ ان دونوں بتوں کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ سعید بن عاص بنی امیہ کا ایک بڑا سردار تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہو گیا۔ ابو عبیدہ کے رعب کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رنگ کی پگڑی ابو عبیدہ پہنتا تھا، مکہ میں کوئی اور اس رنگ کی پگڑی نہیں پہن سکتا تھا۔ قرآن مجید میں عزا کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو وہ غصے میں تھا اور پریشان بھی۔ ابو لہب اس کی عیادت کرنے گیا تو ابو عبیدہ رو رہا تھا۔ ابو لہب نے پوچھا، قریش کے سردار کو کس بات نے رلا دیا ہے؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ابو لہب کہنے لگا، خدا کی قسم، لوگ عزا کی عبادت تمہاری وجہ سے نہیں کرتے۔ تمہارے مرنے کے بعد بھی عزا کی عبادت جاری رہے گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ ابو عبیدہ نے ابو لہب کا جواب سنا تو خوشی سے مسکرانے لگا اور بولا، مجھے سکون ہے کہ میرے بعد عزا پر جان نثار کرنے والا اور اس کا خیال رکھنے والا موجود ہے۔ عزا کے بت کے آس پاس بہت سارے درخت تھے۔ رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کو ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ 3 درخت کاٹنے کے بعد ایک بد شکل عورت نظر آئی جو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ خالد نے اسے توبہ کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنے دعوے پر قائم رہی۔ خالد نے رسول اللہ کی ہدایت پر اس عورت کو قتل کر دیا۔ ہبل، قریش کے سب سے بڑے دیوتا کا نام ہبل تھا۔ عرب فال نکالنے کے لیے اسی بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہبل کو نصب کرنے والے کا نام خزیمہ بن مدرکہ تھا، اس لیے اس بت کو ہبل خزیمہ بھی کہا جاتا تھا۔